آل محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم اس دوسرے سیشن میں سورہ رحمان پڑھیں گے، اس کے بعد زیارت یاسین اور زیارت جامع کبیرہ. چونکہ یہاں امام بارگاہ میں اسکرین پر آپ کے سامنے نہیں آ رہا، تو آپ سے گزارش ہے کہ سورہ رحمان کو آپ آن لائن کھول لیجئے گا. امام زمانہ علیہ السلام کو آج ہدیہ کرتے ہیں سورہ پڑھ کے. سورہ نمبر 55 ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ رحمان کے پڑھنے کو مت چھوڑو، کیونکہ یہ منافقین کے دل میں نہیں ٹھہرتا. قیامت کے دن یہ خوبصورت آدمی کی شکل میں بہترین خوشبو کے ساتھ اللہ کے سامنے ایسی جگہ پر آ کر ٹھہر جائے گا کہ اس سے زیادہ نزدیک کوئی اور جگہ نہیں ہوگی. اور پھر خداوند متعال کہے گا کہ کون تھا جو تجھے اپنی دنیاوی زندگی میں پڑھا کرتا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا سورہ رحمان کہ پروردگار فلاں اور فلاں نے مجھے دنیا میں پڑھا تھا. ان لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے، اور خداوند متعال فرمائے گا کہ اے سورہ رحمان کے پڑھنے والوں، تم جس کی چاہے شفاعت کر لو. یعنی سورہ رحمان کا پڑھنے والا دوسروں کی شفاعت کا اہل بن جائے گا، اور وہ اتنی شفاعت کریں گے کہ کوئی شخص باقی نہ بچے گا کہ جس کی شفاعت کا وہ ارادہ کریں اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول نہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يدمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وآل محمد इस सूरे में 31 मरतबा फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तकरार किया है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये अल्लाह के कलाम में और इंसान के कलाम का फ़र्क और मोजज़ा है। वो ये कि हम एक ही जुमले को हर जुमले बाद तकरार करें तो हमारे कलाम में नक्स पैदा होता है। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर आयत के बाद एक ही जुमले को तकरार करे तो उसके कलाम में हुस्न पैदा होता है। आज की शब की मुनासिबत से ज़ियारत आले यासीन। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम हमारे वसीले से तवज्जो करो हमारी तरफ और खुदा की तरफ तो कहो ऐसे कि जैसे खुदा ने फरमाया है। और ये कुरान की आयत है सलामुन अला आले यासीन। और उसके बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। असल में यह हदीस कुदसी है जो ख़ुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तालीम फरमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अला आले यासीन अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह व रब्बानी आयाते अस्सलामु अलैका या बाब अल्लाह व दय्यान दीन। ऐ बाब खुदा और हाफिज़ दीन खुदा पर सलाम।
السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حق، اے حق نصرت کرنے والے میرے مولا آپ پر سلام۔ السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ، السلام علیک یا تالی کتاب اللہ و ترجمانا، السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نہارک، السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ، السلام علیک یا میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ، السلام علیک یا وعد اللہ الذی ضمنا، السلام علیک ایہا العلم المنصور۔ ترجمہ اس جملے کا یہ تھا کہ سلام آپ پر اے وعدہ خدا جس کی ضمانت خود اللہ نے لی ہے، والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنت، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول۔ اس امام پر سلام جو تمام عالم سے مقدم ہے اور امید مخلوق خدا ہے۔ السلام عليك بجوامع السلام، اشہدک یا مولایا، یعنی آپ پر سلام و تمام قسموں کے ساتھ سلام ہو، جتنے بھی سلام ممکن ہے جس انداز سے بھی۔ اشہدک یا مولایا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مولا میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ لا حبیب الا هو واہلہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد خدا اور رسول خدا ہے۔ واشہدک، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اے مولا امام زمانہ، یا مولایا ان علی ان امیر المومنین حجت، کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب حجت خدا ہے، والحسن حجت والحسین حجت وعلی ابن الحسین حجت ومحمد ابن علی حجت وجعفر ابن محمد حجت وموسى ابن جعفر حجت وعلی ابن موسى حجت ومحمد ابن علی حجت وعلی ابن محمد حجت والحسن ابن علی حجت واشہد انک حجت اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انتم الاول والآخر، اے اہل بیت آپ اول و آخر ہیں، وَأَنَّ رَجْعَتَكُمْ حَقٌّ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور آپ کی رجعت اور پلٹنا حق ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ يَوْمَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلَ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، اور میں گواہ بنا کر آپ کو کہتا ہوں کہ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَأَنَّ نَاكِرًا وَنَكِيرًا حَقٌّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ النَّشْرَ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَالْمِرْصَادَ حَقٌّ وَالْمِيزَانَ حَقٌّ وَالْحَشْرَ حَقٌّ وَالْحِسَابَ حَقٌّ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ بِهِمَا حَقٌّ۔ یا مولایا، اے میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام، شقی من خالفکم، وہ بدبخت ہوا جس نے آپ کی مخالفت کی، وسعید من اطاعکم، اور وہ سعید ہے جس نے آپ کی اطاعت کی،
فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك بريء من عدوك. میں مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کے دشمنوں سے بیزار ہوں. فالحق ما رضيتموه، حق وہ ہے جسے آپ نے پسند کیا. والباطل ما اسخطتموه، باطل وہ ہے جس سے آپ ناراض ہو گئے. والمعروف ما امرتم به، معروف وہ ہے جس کا آپ نے حکم دیا. والمنکر ما نہیتم عن، منکر وہ ہے جس سے آپ نے روک دیا. ونفسی مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين. پروردگار میرے دل کو نور یقین سے بھر دے. وصدری نور الایمان، اور میرے سینے کو نور ایمان عطا کر. وفکری نور النیات وعزمی نور العلم وقوتی نور العمل ولسانی نور الصدق ودینی نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجل الظلمة ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك واظهر به العدل وأيده بالنصر وانصرنا سريه واخذل خاذلي واقسم قاسمي واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون. إله الحق آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہاں جب نے 15 شعبان کی شب امام زمان علیہ السلام کی زیارت پڑھی ہے، انشاءاللہ یہ آنکھیں بھی جلد سے جلد امام کی زیارت کے نور سے منور ہو جائیں انشاءاللہ. اب ہم تمام اہل بیت علیہ السلام کی نیت سے زیارت جامع کبیرہ پڑھیں گے. موسیٰ بن عبداللہ النخعی سے روایت ہے، امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں وہ پہنچے
یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے دادا کی خدمت میں۔ فرمایا کہ اے فرزند رسول، مجھے کوئی بلیغ زیارت عطا فرمائے تاکہ جب بھی میں آپ اہل بیت کی زیارت کرنا چاہوں تو اس زیارت کو پڑھ لوں جو آپ سب اہل بیت کی مجموعاً زیارت ہو۔ تو امام نے فرمایا کہ جب تم اس بارگاہ میں پہنچے تو کھڑے ہو کر شہادتین کی گواہی دو اور کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ، اور پھر 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ پھر انتہائی سکون اور قدموں کو آہستہ آہستہ بڑھا کر مزید آگے بڑھو حرم میں، اور پھر اللہ اکبر 30 مرتبہ کہو، اور پھر مزید قبر کے پاس پہنچو اور 40 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یعنی 100 تکبیریں مکمل ہو جائیں، 30 اور 30 اور پھر 40۔ اور شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ شاید یہ تکبیریں اس وجہ سے ہیں کہ اکثر طبیعتیں غلوف کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ زیارت کے الفاظ پڑھ کر یاد خدا سے کوئی غافل ہو کر غلوف کی طرف چلا جائے، تو کیونکہ اس میں فضائل کی وہ معراج ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ لیں 100 مرتبہ، پھر ہم اس زیارت کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر آپ پڑھ چکے، اس سے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتہى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته۔ السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته۔ السلام على محل معرفة الله، سلام آپ پر جو معرفت خدا کا محل ہے، ومساکن برکت اللہ، اے خدا کی برکت کی منزلوں آپ پر سلام، ومعادن حکمت اللہ وحفظت سر اللہ، اے اللہ کے راز کے محافظوں آپ پر سلام، وحملت کتاب اللہ واوصیاء نبی اللہ وذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين
الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الدعاء والقادة الهدى والسادة الولاة والذادة الحمى وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المقربون المتقون الصادقون المطيعون لله القوامون بأمره والعاملون بإرادته والفائزون بكرامته. اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وأعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلنا على صراطه. عصمكم الله من الذلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنا ومجدتم كرما وأدمتم ذكرا ومكدتم ميثاقا وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة فبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضا وأقمتم حدودا ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته وصرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى. فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاحق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وأيام الخلق إليكم وحسابهم عليكم. मखलूक़ात को आपकी तरफ पलटना है, उनका हिसाब आपके ज़िम्मे. वफ़स्लुल ख़िताब इंदकुम, हक़ व बातिल का फ़ैसला आपके पास है. व आयातुल्लाहि लदैकुम, अल्लाह की आयतें आपके पास हैं. व अज़ाइमुहु फ़ीकुम व नूरुहु व बुरहानुहु इंदकुम, खुदा का नूर और बुरहान आपके पास है. व अमरुहु इलैकुम मन वालाकुम
فقد وال اللہ، جس نے آپ سے موالات کی اس نے خدا سے محبت کی، ومن عاداکم فقد عاد اللہ، جس نے آپ سے عداوت کی اس نے خدا سے عداوت کی، ومن احبکم فقد احب اللہ، جس نے آپ کو چاہا اس نے خدا کو چاہا، ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا، ومن اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ، جس نے آپ سے وابستگی اختیار کی اس نے خدا سے وابستگی اختیار کی، انتم الصراط الاقوم، آپ ہی صراط مستقیم خدا ہیں، وشہداء دار الفنا، آپ اس دار فنا کے گواہ ہیں، وشفعاء دار البقاء، اور دار بقا کی شفاعت کرنے والے، والرحمت الموصولہ والآیت المخزونہ والامانت المحفوظہ والباب المبتلا بہ الناس، آپ وہ دروازہ ہیں جس کے ذریعے خدا لوگوں کا امتحان کرتا ہے، من اتاکم نجا، تو بس جو اس دروازے پر آ گیا نجات پا گیا، ومن لم یاتکم ہلک، جو آپ کے پاس نہ آیا ہلاک ہو گیا، الی اللہ تدعون وعلیہ تدلون وبہ تؤمنون ولہ تسلمون وبامرہ تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون، سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم، من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثوا ومن جحدکم کافر، جس نے آپ کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا، ومن حاربکم مشرک، جس نے آپ سے جنگ کی وہ مشرک ہو گیا، ومن رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم، جس نے آپ کے حکم کو رد کیا وہ جہنم کے پسترین طبقے میں، اشہد ان ھذا سابق لکم فیما مضى وجار لکم فیما بقی وان ارواحکم ونورکم وطینتکم واحدہ، آپ کی روحیں آپ کا نور آپ کی طینت ایک ہے، طابت وطہرت بعضها من بعض، خلقکم اللہ انوارا، اللہ نے آپ کو نور کی صورت میں خلق کیا، وجعلکم بعرشہ محدقین، تو آپ اطراف عرش میں تھے، حتی من علینا بکم، یہاں تک کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ آپ کو اس زمین پر بھیجا، وجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وینکر فی اسمہ وجعل صلاتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا، تو جو ہم آپ کا درود بھیجتے ہیں اور آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسے اللہ نے قرار دیا ہے ہماری فطرت کی نیکی، ہماری طہارت کی پاکیزگی، وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا، اس سے ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے، آپ پر درود بھیجنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، فَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ وَمَعْرُوفِينَ بِتَصْدِيقِنَا إِيَّاكُمْ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ مَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ وَأَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ وَأَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ حَيْثُ لَا يَلْحَقُهُ لَاحِقٌ وَلَا يَفُوقُهُ فَائِقٌ وَلَا يَسْبِقُهُ سَابِقٌ وَلَا يَطْمَعُ في إدراكه طامع، حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب منزلتكم منه بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي، أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم
وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم موال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم محقق لما حققتم مبتل لما أبطلتم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم ثائر لكم لائذ عائذ بقبوركم مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إليه ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في يرضه فمعكم لا مع غيركم अहल बैत में आपके साथ हूँ और आपके साथ हूँ और आपके गैर के साथ नहीं हूँ آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه وجعلني ممن يختص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وتخر عينه غدا برؤيتكم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي मौला मेरे माँ बाप पर कुर्बान और मेरी जान और मेरे अहल अयाल और मेरा माल मन अराद अल्लाह बदा बिकुम जो खुदा का इरादा करता है वह आपसे शुरू करता है वमन वहदहु कमिल अन्कुम जिसने खुदा को एक जाना वह आपसे कबूल किया वमन क़सदहु तवज्जह बिकुम मवालिया ए मेरे आकाओं ला अहसी सनाअकुम आपकी सना तारीफ़ का एहसान नहीं कर सकता वला अबलुगु मिनल मदहि कुन्नकुम व मिनल वस्फ़ि क़द्रकुम व अंतुम नूरुल खियार वहुदातुल जब्बार वहुदातुल अबरार वहुजजुल जब्बार बिकुम फतह अल्लाह अल्लाह आप ही के ज़रिए
इस आलम को अल्लाह ने शुरू किया, व बिकुम यख्तिम, और आप ही पर वो ख़त्म करेगा, व बिकुम युनज़्ज़िलुल गैस, आपकी वजह से बारिश वो नाजिल करता है, व बिकुम युमसिकु समा अन तक़अ अलल अर्दि इल्ला बिइज़्निहि, व बिकुम युनफ़्फ़िसुल हम व यक्शिफुद्दुर, व इंदकुम मा नज़लत बिही रुसुलु व हबतत बिही मलाइकतुहु, व इला जद्दिकुम बुइसर रूहुल अमीन, आताकुमुल्लाहु मा लम युति अहदम मिनल आलमीन, तअतअ कुल्लु शरीफिन लिशरफिकुम, व बख़अ कुल्लु मुतकब्बिरिन लिताअतिकुम, व ख़ज़अ कुल्लु जब्बारिन लिफ़ज़लिकुम, व ज़ल्ल कुल्लु शैइन लकुम, व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरिकुम, व फ़ाज़ल फ़ाइज़ूना बिविलायतिकुम, बिकुम युस्लकु इलर रिज़वान, व अला मन जहद विलायतकुम ग़ज़बुर रहमान, बिअबी अंतुम व उम्मी व नफ्सी व अहली व माली, ज़िक्रुकुम फ़िज़्ज़ाकिरीन व अस्माउकुम फ़िल अस्मा, व अजसादुकुम फ़िल अजसाद, व अरवाहुकुम फ़िल अरवाह, व अनफुसुकुम फ़िन नुफूस, व आथारुकुम फ़िल आथार, व क़ुबूरुकुम फ़िल क़ुबूर, फमा अहला अस्माअकुम, सुब्हान अल्लाह, कितने शीरीन है आपके नाम, व अकरम अनफुसकुम, कितना करीम है आपका नफ्स, व अज़म शअनकुम व अजल्ला खतरकुम, व औफ़ा अहदकुम व अस्दक़ा वअदकुम, कलामुकुम नूर व अमरुकुम रुश्द, व वसिय्यतुकुम तक़वा, व फ़िअलुकुमुल खैर, व आदतुकुमुल इहसान, व सजिय्यतुकुमुल करम, व शअनुकुमुल हक़्क़ु वस्सिद्क़ वर्रिफ़्क़, व क़ौलुकुम हुक्मुन व हत्म, व रअयुकुम इल्मुन व हिल्म व हज़्म, व इन ज़ुकिरल खैर कुन्तुम अव्वलहु व अस्ला, व फ़रअहु व मअदनहु व मअवाहु व मुंतहा, बिअबी अंतुम व उम्मी व
جامع کبیرہ. تو امام ہی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے زیارت جامع کبیرہ کو اس وقت پڑھا ہے، اور انشاءاللہ زیارت عاشوراء بھی آپ کے روٹین میں ہوگی، اور نماز شب آج کی حد تک تو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. امام کو ان کی جدہ نے اس وقت پکارا تھا کہ جب حضرت سیدہ در و دیوار کے درمیان تھی. تو یہاں بعض بزرگ علماء نے اس تعبیر کو لکھا ہے کہ بی بی سیدہ نے پکار کر فرمایا تھا کہ اے میرے فرزند مہدی. ہائے ہائے ہائے. یقیناً عالم انوار سے امام نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب ان کی جدہ پر در گرا ہو، بس آپ کی صدائیں کچھ بلند ہو گئیں، مال مجلس اور زیارت حاصل ہو گیا. اس لیے کہ جب امام بھی تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے قاتلین سیدہ سے انتقام لیں گے. یا اللہ، آج 1400 برس بعد ہم سنتے ہیں کہ دروازہ گرا ہو فاطمہ پر. کتنا سخت ہے سننا اسے. سوچو ذرا امام زمانہ علیہ السلام کے قلب پر کیا گزرتی ہے. فقط دروازہ نہ گرا ہو بلکہ میخ در. ہائے ہائے ہائے. میخ در سیدہ کے جسم اطہر پر پیوست ہو. یا اللہ. اور اس دروازے کے اوپر سے شقی گزر کر جا رہے ہوں. ہائے ہائے. یا اللہ یا اللہ. اور اس دروازے سے گزر کر ایسے چلے جائیں کہ وہ سب سے بڑا شقی یہ کہے کہ مجھے ایک لمحے کے لیے رسول زادی پر رحم آیا کہ ان پر دروازہ گرا ہے، لیکن علی کے ہاتھوں میرے آباء و اجداد کا قتل مجھے یاد آیا. یہ علی کو نہیں مار سکتے تھے نا، لہٰذا انہوں نے علی کا بدلہ کبھی علی کی زوجہ سے لیا، کبھی علی کی بیٹیوں سے لیا. ہائے ہائے. عزیزوں، میں بھی بڑی خستگی محسوس کر رہا ہوں، آپ بھی جاگے ہوئے ہیں، اعمال انجام دیے ہوئے ہیں، لیکن اگر سیدہ کے نام پر آہ بھر لوگے تو امام زمانہ علیہ السلام یقیناً راضی ہوں گے. اس لیے کہ میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے، آیت اللہ گل پائگانی کا بظاہر یہ جملہ ہے کہ جس امام کی بھی مجلس ہو وہ مولا خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں پرسے کے لیے، لیکن اگر فاطمہ زہرا کا ذکر ہو تو 12 کے 12 تشریف. بس جب ایک خاتون پر دروازہ گر چکا ہو اور محسن شہید ہو چکے ہوں، اور پھر علی ابن ابی طالب کو رسیوں سے کھینچ کر جیسے کسی ذبیحے کو لے جاتے ہیں نا، ایسے علی ابن ابی طالب کو لے جا رہے ہوں، تب سیدہ نے جیسے یہ غش سے فاقہ وہ آنکھیں کھولیں، اپنی طبیعت کا احساس نہیں تھا. پہلے بی بی فضہ سے پوچھا کہ فضہ این ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ تو کہا ہے بی بی، ہائے، کہ علی ابن ابی طالب کو یہ رسیوں سے کھینچ کر لے گئے تاکہ بیعت طلب کریں. تو بی بی سیدہ نے فوراً چادر کو تھاما اور مسجد کے پاس آئیں، اور لوگوں نے علی کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی. تو بی بی فاطمہ، حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ سیدہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ بھی بد دعا کروں گی. تو مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگیں اور لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. بس میں کہوں گا صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ. ایک حجت کی گردن پہ تلوار تھی تو سیدہ نے بچا لیا. سلام اس حسین پر کے تلہ زینبیہ سے. ایک بہن دیکھ رہی تھی، اللہ جانے کیا کیفیت تھی کہ جب حسین کی گردن پر شمر کا خنجر چل رہا ہو اور سیدہ بھی اس وقت موجود ہو، جب تمام انبیاء و مرسلین اس منظر کو نہ دیکھ پائیں. حد یہ کہ رسول اللہ بھی بلند ہو کر گئے، پروردگار 3 دن سے پیاسا میرا نوازا ذبح ہو رہا ہے، اور وہ بھی نہ دیکھ پائے، اور امیر المومنین بھی. اور حسین کی آواز ہے، آہ بھر کے رو لینا ذرا کربلا اپنے آپ کو پہنچا کر. حسین کی آواز ہے، اماں سب جا رہے ہیں، اماں آپ حسین کو چھوڑ کر نہ جائیے گا. صلی اللہ علیہ یا فاطمۃ الزہراء، صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ.
اے مولا ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں پہنچ سکیں، لیکن یہ چند آنسوؤں کا نذرانہ آیا آپ کی خدمت میں۔ کبھی انسان ہو سکتا ہے کسی عبادت میں صلہ رحم کرتے ہوئے، کبھی ہو سکتا ہے نماز پڑھتے ہوئے کسی اور عبادت میں کوئی ریاکاری کر جائے، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ جب آنسو نکلتے ہیں نا سیدہ کے نام پر، اس میں ریاکاری ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک دل نہ ٹوٹے اندر سے تو آنسو نکل نہیں سکتے۔ کوئی زبردستی تو اپنے آنسو نکال نہیں سکتا نا جب تک اس کے دل میں تکلیف نہ ہو اور مصائب کی شدت کو محسوس نہ کرے۔ تو اے مولا یہ آنسوؤں کا نذرانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اسے قبول فرمائیے گا اور انہی مصائب کے انتقام کی خاطر مولا ظہور فرمائیے۔ اور پروردگار تجھے سیدہ کونین کی عظمتوں کا واسطہ ہے، جو ظہور کی باقی ماندہ مدت ہے وہ ہمیں بخش دے اور ختم فرما دے، بس اس سلسلے کو غیبت کی جو مدت ہے اسے بخش دے اور جلد سے جلد ظہور فرما دے، اور ہم اپنے آقا اور مولا کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اے پروردگار آج چونکہ حضرت حجت کی آمد کی شب ہے اور اتنی بڑی رات ہے، تو بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی مخصوص موقع ہو تو وہ اپنے یہاں قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ ہم سب بھی اپنے گناہوں کی قید میں پروردگار آج کی رات کے صدقے میں گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو گزر چکے ان کے درجات بلندتر فرما، اور جو اس وقت مریض ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار ہماری نسلوں میں ہمیں محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام اولاد عطا فرما، اور ایسی اولاد کے جس سے امام زمان علیہ السلام راضی ہوں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔